بڑی تکلیفوں کو اٹھایا، قید و بند کی زندگی گزاری، 9 سال اس ملک کی آزادی کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے حضرت کو جیل میں بند رہنا پڑا۔ آج ان کے عظیم ثبوت یہاں پر تشریف فرمانے میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ شیخ الاسلام امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ سے کہ ہم سبھی کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ ان کو زوم کر دینا ان کی محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز حاضرین، آج کا یہ دن جو ایک غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ملک کو آزاد کرانے کا دن ہے۔ پوری قوم ہر سال اس دن کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا ہر رہنے والا شخص، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے غلامی سے نکل کر ملک کی آزادی کو حاصل کرنے کی بنیاد پر یہ دن بڑا عظیم دن سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً یہ دن اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے آزادی کی ایک تاریخ ہے۔ اس دن ملک کا ہر طبقہ اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتا ہے، اور آزادی کے لیے ان کی جانفشانی اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی زندگی کو ہنستے اور کھیلتے قبول کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو یاد کر کے ان بزرگوں کو آزادی کا ہیرو بتاتا ہے، اور واقعتاً وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ملک کی آزادی میں سب سے پہلی، ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز نکالنے والے، سب سے پہلے جانفشانی کو قبول کرنے والے ان سورماؤں کی تاریخ ہے جن کی مثال آزادی وطن کے سپہ سالاروں کے اندر نہیں ملی۔ سب سے پہلی آواز آزادی کی نکالنے والے اور ملک کی آزادی کے لیے جہاد آزادی وطن کا نعرہ دینے والے
سب سے پہلے علماء ہیں. جب ملک کے راجا مہاراجا اور نوابوں کے اندر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آزادی وطن کی بات اپنی زبان سے نکال سکیں، انگریز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا. انہیں لوگوں نے آوازیں نکالی ہیں جو مسجد کے رہنے والے اور مدرسوں کے فرش کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے تھے. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی بات صحیح ہے. یہ صحیح ہے کہ آزادی وطن کے لیے ہر طبقے نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شعور دینے والے، سب سے پہلے یہ آواز اٹھانے والے کہ اب ملک غلام ہو چکا ہے، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جہاد آزادی وطن کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اس آواز کو نکالنے والے علماء، اسی کے اندر شعور نہیں تھا. لیکن میں کہتا ہوں اپنے ہی طبقے کی بدنصیبی سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہر عالم دین کو اور ہر طالب علم کو جاننا چاہیے تھا، کوئی طالب علم اس تاریخ کو نہ جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ آئی اور 17ویں صدی کی 17ویں صدی کے آخر تک اس نے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کو جما لیا اور 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو سرنگا پٹنم میں شہید کر دیا گیا. ہندوستان کے راجا مہاراجا بہت تھے، لیکن جس کو انگریز اپنے لیے کانٹا سمجھتا تھا وہ صرف اور صرف سلطان ٹیپو شہید تھے رحمت اللہ علیہ. اپنوں کی غداری، وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں کے اوپر پڑتے ہوئے تھے، میر صادق اور دوسرے لوگوں نے غداری کی اور انگریز کے ٹکڑوں کے اوپر پڑ رہے تھے، اس لیے ان کی غداری سے سلطان کو شہید کر دیا گیا. 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھے اس وقت تک یہ کہنے کی ہمت اور جرأت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر نہیں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جو چھوٹی اور بڑی ہندوستان کے اندر راجا مہاراجا اور نواب حکومت کر رہے تھے ان سب کو اپنے پنجوں کے اندر لے کر 4 سال کے بعد سن 1803 میں دلی میں یہ اعلان کیا کہ ملک خدا کا، ملک خلق خدا کی، حکومت ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یہ مشہور جملے ہیں، خلق خدا کی ہے، ملک
پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ مدرسوں میں زندگی گزارنے والا ایک عالم دین جو اس وقت اپنے ہمعصروں کے اندر سب سے بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے سپوت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلی آواز تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ آواز کرتا اور لگاتا کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو غلامی سے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں تھا، اگر تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تھے۔ یہ چیز تاریخوں میں زندہ ہے، لیکن مسلمان دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو مٹا دیا، لیکن سوال ہے کہ مسلمان نے کہاں اپنی تاریخ کو زندہ رکھا ہے؟ نہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ کسی کو شوق ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے یہ کلمات اللہ کے یہاں مقبول ہوئے، اور انہوں نے جہاد کی تیاری کی، اور انگریز نے ان کو اس کی سزا دینے کی تیاری کی۔ ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا دلی کے اندر۔ ابھی چند سال ہوئے وہ مدرسہ خدائی کے اندر آیا، مگر وہ ہندوستان کی بری سیاست کی نظر ہو کر کے پھر برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس مدرسے کے باقیات آزادی ہند کی در حقیقت ایک نشانی تھے، اسے آزاد رہنا چاہیے تھا، چاہے اس کی پرانی در دیوار ہی زندہ رہتی، لیکن یہ ایک نشانی ہوتی کہ یہ ہیں وہ آثار جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی آواز نکلی۔ یہ واقعہ سن 1803 کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی جائیداد اور مدرسے کو خرد کر دیا گیا، مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کو دلی سے نکال دیا گیا، ان کو جسم کے اوپر چھپکلی کا لیپ کرا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برس کے بیمار ہو گئے، لیکن جو آواز ان کی زبان سے نکلی تھی آزادی وطن کی، ایک قدم وہ مرد مومن پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ تاریخ ہے مسلمان کی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم آج زندہ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان مسائل و آلام کو برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان ولی اللہ سے ایک جوان کا انتخاب کیا، شاہ اسماعیل شہید کا، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید، جو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متوسلین میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا، اور اپنی زندگی میں ان دونوں کو کھڑا کر دیا جہاد آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے
ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی وطن کی روح بھوکی، جہاں وہ سڑکوں سے جا سکتے تھے سڑکوں سے گئے، جہاں وہ دریاؤں اور کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک گئے، بہار اور آسام تک گئے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور انہوں نے گھوم پھر کر آزادی وطن کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ دلی میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ سن 1824 میں کہاں جگہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وہاں کی سطح آ چکا ہے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو پیدا کر دیا تھا، اور ان کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن آزادی وطن کے اس نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا اور یہ بات طے کی کہ ہمیں آزادی وطن کے لیے ملک میں کون سے میدان کو اختیار کرنا ہے، اور کہاں سے ہمیں آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والے اور اپنے سر کو قلم کھڑانے والے لوگ ملیں گے۔ چنانچہ یہ ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے وہ میدان انتخاب کیا جو ہندوستان کے شمال میں آزاد قبائل کا میدان ہے، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اور آج وہ حصہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے، اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لڑنے والے، مرنے والے، اور جو بات دماغ کے اندر آ جائے اس کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کو، پیروں کو، علماء کو منتخب کیا اور اس چیز کے لیے کھڑا کر دیا۔ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کو جو یہاں ان کی بات سے متفق ہو گئے تھے ان کو لیا اور پوچھ کر کے صوبہ سرحد کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی، انگریز اور انگریز کے ہمنوا لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ جنگ آزادی شروع ہو گئی، اور یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جنگ آزادی کے لیے جس حلقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ انتہائی موزوں حلقہ ہے۔ وہاں انگریز اور انگریز کے ہم نواؤں کے ساتھ لڑتے لڑتے سن 1931 کے اندر یہ پہلا جہاد آزادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی سن 1857 کا جہاد آزادی پہلا ہے، مگر یہ بھول ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا ہے، جو بالاکوٹ کے میدان میں ہوا ہے۔ وہ حصہ بھی پاکستان ہی کے اندر چلا گیا، اور وہاں ان دونوں حضرات کی قبریں موجود ہیں، اور وہیں یہ دونوں شہید ہوئے۔ مسلمان اہل مدارس طلبا اپنے بزرگوں کی اس تاریخ سے نہ واقف، حالانکہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ سے ناواقف ہے، جن سے ملک کی آبیاری ہوئی ہے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک ہو نہیں سکتا۔
انہیں معلوم ہی نہیں کہ ملک کے اوپر ان کا حق کیا، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک سن 1831 کے جہاد تک میدان میں تنہا علماء اور مسلمان ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یوں چپ پھٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب کی فوج کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر غیر مسلم تھے، مگر آزادی کی جو ایک عمومی تحریک ہے اس کے اندر تنہا مسلمان تھا، غیر مسلم برائے نام تھے، چٹکیوں میں انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتا۔ وہاں ناکامی ہوئی ان کی شہادت کے بعد۔ پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں، جو علماء صادق پور ان کے ساتھ تھے، بہار پٹنے سے بالکل لگا ہوا، آپ کو پٹنے کے اندر آ گیا، جہاں علماء صادق پور رہنے والے تھے، انہوں نے آزاد قبائل کے اس علاقے کو چھوڑا نہیں، وہ وہیں رہے اور انگریز کے ساتھ لڑتے مرتے رہے۔ 31 سے لے کر 42 یا 45 تک برابر لڑتے رہے، مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تحریک گویا کے رکھنے لگا کہ اس علاقے میں ختم ہو گئی۔ لیکن جو لوگ بالا کوٹ کے میدان سے شکست کے بعد واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے یہ نہیں کیا کہ نامرادی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دیا، اور یہ سمجھا کہ آزادی وطن کی تحریک میں کامیابی تنہا مسلمانوں کی جان فروختی سے نہیں ہو سکتی۔ باغپت کے اندر جو رئیس تھے باغپت کے یا راجہ تھے، وہ اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے تقریباً 31 سے لے کر 26 سال تک سن 1857 تک برابر کوشش کرنے کے بعد پھر 1857 کے اندر آزادی وطن کی جہاد آزادی وطن کے شعلے کو پھر کر، یہ دوسرا جہاد ہے۔ اس کے اندر اب تھوڑے بہت برادران مدد چلی ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کو صحیح طریقے کے اوپر پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ انگریز نے یہ 1857 میں طے کر دیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک ملک کے اندر چین و سکون سے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس نے آزادی کے ساتھ اعلان کر دیا 1857 کے بعد کہ عالم دین کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی اور لباس عالمانہ ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ روز روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے، ہو سکتا ہے گارڈنوں کے خانوں کے اندر بھی ہو۔ سن 1857 میں علماء کی ناکامی کے بعد اس میں ہمارے اکابر حضرت گنگوئی اور حضرت نانوی، پیر زامن شہید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکی، یہ سب لوگ شریک تھے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو گرفتار بھی ہو گئے تھے اور جیل میں رہے، اور اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ زندہ گرفت کر کے پھانسی پر لٹکا دی جائے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے اور باہر آ گئے۔ یہ لوگ اس جہاد میں 1857 کے شریک تھے۔ ناکامی کے بعد جو دلی کے اندر جو مرکز تھا
اسلامی حکومت کا جہاں بادشاہ رہا کرتا تھا، سنہا دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کی لاشوں کو عسکروں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کے اوپر لٹکایا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، جس سے مسلمان خود نہ آشنا اور نہ واقف ہے۔ یہ علماء کی تاریخ ہے، علماء خود نہ واقف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور تاریخ کے اندر ان کا کیا مقام ہے، نہیں جانتا۔ 33,000 مسلمانوں کو چند دنوں کے اندر قتل کر کے اور جتنے درخت کے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک ان پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ سبق دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر علماء زندہ ہیں اس وقت تک حکومت ہماری قائم نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کو پڑھیے، میرٹھ کے اندر جن 151 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی گئی ہے، ان میں اکثریت علماء ہیں۔ ابھی کو معلوم نہیں کہ کیا علماء کا کردار تھا، تمہارے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا تو پتہ نہیں۔ یہ جو قرب و جوار کی دیوبند میں قرآن، پلاس اور سانپلا یہ جو گاؤں ہے، ان گاؤں والوں کی اتنے سب میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اس وقت تک نام مکان پختہ ہو رہی ہوتے تھے دیہات میں کے اندر، پھوس کے مکانات پر ان سب کو غدار وطن سمجھا دیا۔ کیوں؟ علماء کے ساتھ تھے، اور کون علماء جنہیں اس جڑ چھوڑنا چاہتے تھے اور ملک کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ آج ملک آزاد ہوا، آج کے دن کی آزادی ہے، لوگ ان جیالوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیا۔ ہمیں بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یاد کریں، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم سال بھر اس چیز کو نہیں کرتے، حالانکہ ان کی یہ قیمتی تاریخ ملک کی نصاب تعلیم کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح بھلا دیا گیا کہ ہم آج اگر ان کو یاد نہیں کرتے ہیں تو چپا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ میرے بھائی، اس کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے، آپ کبھی عزت نفس کے ساتھ ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، کوئی اگر نہیں لیتا ان کے نام کو نرے چولہے بھاڑ میں جائے۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ان کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کا سہرا انہی کے سر کے اوپر ہے، کہ سب سے پہلی آواز اٹھانے والے آزادی وطن کے وہی لوگ ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کس طریقے پر انہوں نے قربانی دی ہے۔ میں ایک بات ہے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو دورے کیے ہیں، ان دوروں کے اندر غازی پور بھی گئے ہیں، اور غازی پور کی یہ تاریخ تھی کہ وہاں کے ایک نواب نے اپنا ایک بیٹا ان کے سپرد کیا، اور اس زمانے کے اندر 1 لاکھ چاندی کا روپیہ آزادی وطن کے جہاد کے لیے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ میں مولانا آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں، اور میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت
ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چڑھائی تھی، اسی طرح آزادی وطن کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری چڑھائی، اور حضرت شاہ صاحب اس کو لے کر گئے ہیں، اور سرحد کے اندر غازی پور کے جن 6 آدمیوں کی شہادت کا ذکر ہے اس میں ان کا وہ بچہ بھی ہے۔ کون مائن کرا رہے ہیں اپنی تاریخ کو اس طرح بیان کر دے گا؟ یہ ہمارے مردوں کی تاریخ ہے، ملک کی آزادی کے لیے۔ میرے بھائی اس چیز کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں تو حضرت محتوم صاحب سے کہتا ہوں اس تاریخ کو مرتب کرانا چاہیے، اور مدارس کے نصاب تعلیم کے اندر اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری قوم، ہماری آنے والی نسلیں اپنے پوروجوں کی اس قربانی بھری زندگی کو جاننے اور پہچاننے والی ہوں، انہیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا۔ میرے بھائی یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا کہ وہ جیل میں چلے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے آدمی تھے، ان سب شاگردوں نے مل کر حاجی صاحب کو انگریز پیچھے پیچھے اور حاجی صاحب کو بچاتے 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 کشتی میں سوار کر کے ان کو ہندوستان سے مکہ معظمہ کے لیے ہجرت کرا دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے اندر ان کے ہفتے چڑھ گئے، وہ جیل چلے گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہیں رہے، لیکن ان کی جیل کے اندر نہیں آ سکا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے، اور 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہو گیا، ان کو جیل سے باہر کیا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزاد، اور وہ علماء جنہوں نے ان کے ساتھ 1857 کی جہاد کو برپا کیا تھا، وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو اب بیٹھ کر دیکھا دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی آزادی وطن کی وہ بجھی نہیں۔ سوچا کہ پھر تیسری جہاد آزادی وطن کے لیے مجاہدین کو جمع کیا گیا، لیکن جب نظر ڈالی تو عام طریقے پر علماء کو مجاہدین آزادی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر عام طریقے پر قتل کیا گیا، تو اب مجاہدین آزادی ختم ہو نہیں تھے۔ جن کو جمع کیا جاتا تیسرے جہاد کے لیے، جن کو لا کر کفن بردوش کھڑا کیا جاتا، وہ لوگ ختم ہو گئے۔ تب دیکھیے ان لوگوں نے جمع ہو کر کے، یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، دولت مند نہیں تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے 1857 کے 9 سال کے بعد، آزادی کے 5 سال کے بعد، جب آزادی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا، اس کے 5 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 میں بنیاد رکھی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ تھا کہ بنیاد رکھی تھی اس لیے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے 2 جہادوں کے اندر 31 اور 57 میں مجاہدین ختم ہو چکے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے کارخانے کی جہاں مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند تھا۔ نہیں جانتے اس تاریخ کو، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی،
اور وہ قبولیت کس بنیاد کے اوپر؟ یہ تو غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے. قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ دارالعلوم کی بالکل ہی ابتدائی بنیادیں جو محافظ خانے میں رکھی ہوئی ہے، جو دارالعلوم کا بڑا قیمتی کروڑ کا سرمایہ ہے، اگر آپ ان بنیادوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب سے دارالعلوم کھلا 20 سال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے ساری دنیا کے کاموں میں ڈالا ہے. کہ مرکز کو سمرقند، بخارا، تاشقند، خراسان، ایران اور ہندوستان کے چپے چپے سے لوگ جمع ہو کر کے دارالعلوم کی طرف کشا آنے. کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. اس زمانے کے اندر ٹیلی فون نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھے، مگر یہ خدائی آواز تھی. جس آواز کی بنیاد پر طالبین حق اور جہاد کے لیے اپنی جان دینے والے لوگ، کون سا جہاد؟ ہندوستان کی آزادی کے جہاد کے لیے ہر جگہ سے آنے لگے اور آ کر کے سمجھنے کے مرکز بن گیا. اور چلا کون رہا ہے؟ انگریز نہیں چلا رہا. انگریز کو یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں کرتا. تو فقیر لوگ تھے، ان کی کیا حکومت تھی؟ مگر اللہ نے ان کی حکومت اپنے خاص بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی. یہ وہ حکومت تھی کہ جو در حقیقت حکومت ہے. انہوں نے قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور آزادی کے لیے یہاں لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی. اگر یہ مر گیا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی. اور نے اس کو کہا جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ 1 پیسہ دارالعلوم کو دیتا تھا، جس کے پاس 2 روپے ہیں یہ 2 روپیہ دارالعلوم کو دیتا تھا. اور 150 سال سے یہ مدرسہ اس طرح چل گیا کہ جو ٹاٹ اور ڈوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یہ اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت تھی. چنانچہ دارالعلوم چلنے لگا. یہ دارالعلوم آج سے دارالعلوم سے 50,000 دارالعلوم سارے ملک کے اندر نہیں، دنیا کے اندر. امریکہ میں چلے جاؤ وہاں لوگ پڑھا رہے ہیں. ادھر چلے جاؤ آسٹریلیا میں چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ کے اندر چلے جاؤ، اور آگے ادھر شمال کے اندر چلے جاؤ، بخارا، سمرقند، تاشقند کے اندر چلے جاؤ، ادھر ترکی کے اندر چلے جاؤ. ابھی میں آ رہا تھا تو میرے پاس جو ہے کہ دارالعلوم کے بعد ترکی سے آیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ دین کا بول بالا اگر کرنے والے لوگ ہیں، یا بغیر واسطہ یا بل واسطہ، یا یہاں کے پڑھے ہوئے یا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جو مدرسے بنائے ان مدرسوں میں پڑھے اور دین کی خدمت کرتے. میں افریقہ کی ان جگہوں کے اوپر جہاں آدمی جانور کی طرح رہتا ہے ان جگہوں پر، اور میں نے بچے کا قرآن ایسا کہ میرے بچے ویسا قرآن نہیں پڑھتے. بھئی کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ مدرسے کا نام دیا کہ دارالعلوم کے لوگوں نے مدرسہ بنائے تو ہم نے مدرسے پڑھائے اور وہاں جا کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میرے بھائی دارالعلوم کی یہ قبولیت اور پھر دارالعلوم نے ان افراد کو پیدا کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے مدرسے کو بنایا تھا، سب سے بہترین فرد اکمل جو پیدا ہوا ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے
سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نہیں آتی. جو وجہ کے متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو رہے گی. یہ تھے شیخ الہند نے ان کا مغل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا, اپنا درد ان کے دلوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر لے گئے. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو حکومت مومن نے دارالعلوم سے علیحدہ کیا, اپنے شاگردوں کے سپرد کیا اور باہر نکل کر میدان میں جا خروج کی مصیبت میں اندر آ گئے. کون ہے جو تاریخ بتائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ الہند تنہا وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کی ہے. دعوے پر بڑے بڑے حلق سوچ جاتے ہیں, پر دعوے بتائیں کہ کہاں انگریز کی گورنمنٹ کے خلاف آزاد حکومت کس نے قائم کی ہے؟ شیخ الہند نے قائم کی. اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو افغانستان دیا. افغان قوم کے خصوصیات سے واقف تھے, افغان علماء ان کے شاگرد تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو ایسی سرفروش قوم ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کی حکومت کو قبول نہیں کرتی. اور یہی صورتحال ہے. انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. افغانستان بھیج کر انہوں نے وہاں آزاد حکومت قائم کی اور کان کھول کر لوگ سنیں کہ انہوں نے اس آزاد حکومت کا جو صدر بنایا وہ مسلمان نہیں, راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو صدر بنایا. وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر پھر پرستی ہو. وہ اس ملک کے عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا. اور مولانا برکت اللہ, پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے حکومت. کون ہے مائی کلام کو بتائے کہ اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے کہیں ملک کے دنیا میں کسی کونے میں آزاد حکومت قائم کی ہو. اور پھر یہی نہیں کہ آزاد حکومت قائم کر کے چھوڑ دیا, بلکہ یہاں سے گئے دارالعلوم کو چھوڑ دیا اور یہاں سے گئے حج کے نام کے اوپر. مقصد یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے اور ہم اس راستے سے خود افغانستان پہنچ جائیں اور اس حکومت کو زندہ بنائیں اور اس راستے سے ہم صوبہ سرحد جس کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہے ہم وہاں پہنچے. ان لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آتا تھا کہ ہم لڑتے ہیں, ہمارے پاس گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم پریپیئر کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, پھر گولہ بارود اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھتے ہیں, مرتے ہیں اور مارتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں گولہ بارود مہیا کرے تو ہم انگریز کو شکست دے دیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے گئے تھے. اس زمانے میں وہاں حکومت ٹرکی کی حکومت تھی, جو وہاں کے وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے کسی طرح افغانستان کا راستہ صاف کرانے اور بھیجیں. مگر انہوں نے معذرت کی کہ انگریز کی حکومت اب راستوں میں جگہ جگہ ہے, ہم اگر جائیں گے بھی
بھیجنا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی درمیان میں انگریز کا آدمی مولانا کے ساتھ ادب کے اوپر ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی زندگی کے نشے و فراز اور جو وہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، ہر چیز انگریز تک پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ عالمی جنگ کا تنازع شروع ہو گیا اور مولانا طائف کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، اور طائف سے شریف مکہ کا زمانہ تھا، گرفتار کرا دیا گیا، انگریز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے ان کو پہلے مصر بھیجا، وہاں بھی اس کی حکومت تھی، اور وہاں چند روز رکھ کر ان کے شاگرد اور ان سے الگ الگ بیانات لیے، اور بیانات لے کر کے پھر ان کو سب کو مارتا یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا وہاں بھی اپنی زندگی کے جو اصل آگ تھی انگریز کے خلاف وہ نہیں ہے۔ جب 3 سال 7 مہینے رہے اس قید و مشقت کے اندر، جس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے سناتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز دی جس کا کھانا وہاں مشکل تھا، اور انگریز نے دیکھ لیا آپ کہاں سے ملی یہ چیز، تو اور اس کے کہ حضرت شیخ الہند کو میں آگے بڑھوں گا، میں نے دی ہے، اس کا اپنا ہاتھ پھیلا، میں نے ہاتھ پھیلایا، میرے اس ہاتھ کے اوپر اس نے 7 ہنٹر مارے، اور کسی چیز کے اوپر اسی لیے لوگ تو مانے تھے شیخ الہند کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بڑی سردی ہوتی ہے مالٹا کے اندر، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا ان لوگوں کی بہترین چاہت تھی۔ میں نے خود حضرت سے سنا ہے کہ آدھی رات میں ایک لوٹے میں پانی دے کر کے الٹا اس کے اوپر لیٹتا تھا، پیٹ کے پیٹ کے نیچے رکھ کر کے، ظاہر نیند کا کیا مسئلہ تھا، اور میں پھر اس کے بعد اٹھتا تھا، سوتا تھا۔ مولانا مظاہر صاحب دوسرے حضرت کے شاگرد تھے، کہ وہ سوتے رہتے تھے، وہ اٹھتے تھے اور وہ الٹے اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے، تب صبح کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نوایا پانی جس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے مجھ سے جو وہاں کے قانون کے خلاف تھا، حضرت کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے 3 دن کی سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک ایسا کمرہ جس میں گھٹنوں تک کیچڑ بھرا ہوا تھا، اور ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے تھے، خاردار لوہے کے، مجھے اس کے اندر کھڑا کر دیا گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے اندر بالکل کسی طرف سے روشنی آنے کا صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بیچ میں تھا، جب سورج استوا میں پہنچتا تھا تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ 3 دن تک مجھے اس کے اندر سزا دی گئی۔ ان لوگوں کا یہ سب اس لیے تھا آزادی ہو، کوئی مائی کا لال ہے، اس کا 10واں حصہ جو پیش ہے آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے، اور آج جو لوگ اقتدار اور حکومت کے اوپر ہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے آزادی، وہ آزادی وطن کے اوپر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں جگہ بھی نہیں دیا، وہ کیا جانے آزادی وطن کس چیز کا ہے؟ یہ ہمارے میرے بھائی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور آپ سمجھیں جب اعلان ہو گیا آزادی وطن، ان لوگوں کے مالٹا کی جیب سے نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں آزادی ملے، سمجھتے تھے کہ ہمیں پھانسی ملے گی۔ قدرت ہے 3 سال 7 مہینے کے بعد ان کو آزادی مل گئے کہ جاؤ، چنانچہ یہ لوگ وہاں سے
کہاں ہمارے جہاز ہوتے تھے، اس وقت تو پانی کے جہاز تھے، ان کے اندر ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور وہ یہاں آئے. جب یہاں آئے ہیں میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بے شمار لوگ ہندوستان سے اور دلی سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیر مقدم کرنے کے لیے ممبئی پہنچے. فرماتے تھے ان میں گانے جی بھی تھے اور عورتیں اور بچے جدھر سے قافلہ جاتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اونٹوں کے اوپر چڑھ کر کے ممبئی میں دیکھتے تو ہے کون جو لوگ 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز بودی پر پہنچا، ابھی بودی پر پہنچنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو بودی سے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد بودی صفائی کے بعد تب جہاز آتا تھا. جہاز جب وہاں رکا تو ریاست بہاولپور پاکستان میں اس کے سیکریٹری دین امباغ صاحب کے ان کا نام تھا سر رحیم بخش. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لوگ تھے. اس وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شیخ الہند ان کے تربیت یافتہ جو ان سے تعلقات ہیں. انگریز نے ان کو سر کا خطاب دے رکھا تھا. انگریز نے ان کو تیار کیا کہ قبل اس کے کہ یہ بھیڑ ہندوستان کی ان سے ملے اور ان کے ذہن پر اثر پڑے کہ میں کامیاب ہوں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے. پہلے جاؤ ان کے پاس اور ان کو آمادہ کرو اس بات کے لیے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، خیر اور مشقت کے بوجھ کو برداشت کر کے آئے ہیں. اب وہ چھوڑ کر کے تعلیم و تربیت کے اندر چنانچہ سر رحیم بخش سیڑھی لگوا کر کے ان کو کشتی میں بیٹھا کر کے وہاں جہاز تک لائے اور سیڑھی لگوا کر کے باندھ کر کے اس کے اوپر چڑھا کر شیخ الہند کے پاس بھیجا گیا. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خلق خدا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ سے وابستہ تھا. وہ چلے گئے دنیا سے. آپ مرکز بنے ہوئے تھے علم حدیث کا اور حاجی صاحب کے معنوی علوم کا مرکز آپ تھے. آپ کے بعد لوگ بیان ہونا چاہتے. انگریز کو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے اپنی عمر انگریز کی مخالفت میں لگا دی مگر انگریز کا بگڑا تو نہیں. اب آپ اسے چھوڑ دی اور وہی قال اللہ قال رسول کا درس لیجیے. یہ لوگ جو بالکل بیان مطلعانے کہیں ان کو استفادے کے لیے جگہ تو ملے. اب آپ آئیے علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے مراحل کو طے کرانے کے اندر لگتا ہے. یہ ہماری تمنا ہے. آپ کے شاگرد کام کریں گے. دیکھیے اس مرد مومن نے سب کچھ سنا اور سن کر یہ کہا کہ رحیم بخش صاحب آپ نے کہہ دیا اور میری بات کو یہ فرمایا کہ میں اسی آپ کو لے کر کے ہندوستان آیا ہوں اور میں انگریز کی غلامی کو حرام سمجھتا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اب چلنا پھرنا میرے بس کا نہیں ہے. اگر مجھ سے نہیں چلا جائے گا تو میں چارپائی کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے گاؤں در گاؤں لے کر کے جائیں اور میں ہر جگہ یہی اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. یہ ہمارے لوگوں کی زندگی ہے. یہ تاریخ ہے. خاموش ہو گئے. شیخ الہند آئے اور شیخ الہند نے اسی طرح اپنے سلسلے کو پھر شروع کیا. شیخ الہند بہت مہنگی بات
कमजोर थे और माल्टा की उस सर्द हवाओं ने माल्टा को बिल्कुल बर्फ है यूरोप के अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी उनके अंदर, जिसने उनकी सेहत को खराब कर दिया। और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के ऊपर जान देते थे। उस जमाने में मुरादाबाद उनकी तहरीक का मरकज था। समझे, मुरादाबाद गए, मैंने उस जमाने के लोगों से, जब मैं मुरादाबाद में 40 साल पहले जो बूढ़े बूढ़े थे, मैंने सुना है हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह जब रेल से उतरे हैं तो उनके लिए बग्गी थी और इसके अंदर बड़े बड़े बांस लगे हुए थे। इसके अंदर घोड़े नहीं लगे, बल्कि हजारों हिंदू और मुसलमान उस बग्गी को चला करके हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के क़यामगाह तक ले करके आए थे। ये हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को जोड़ा है, उलमा के अंदर रूह फूंकी है, उनको आवाज लगाई है। कि आप लोगों को मालूम नहीं कि जैसे ये आवाज आनी शुरू हुई कि माल्टा के कैदियों की रिहाई का वक्त करीब है, आएंगे तो सवाल पैदा होता है कि वो प्लेटफार्म कहाँ है जिस पर शेख उलिदा करके तो है। तो हजरत मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 20 में आए हैं। हजरत शेख उलिदा 1920 में शुरू था। 1919 के अंदर दिल्ली में उलमा खड़े करके बैठे और ये कि एक जमात ऐसी बनानी चाहिए और एक ऐसा प्लेटफार्म आजादी वतन का होना चाहिए जो उलमा से बात तय हो गई और एक जलसा रखा गया अमृतसर में। आज भी वो मस्जिद मौजूद है, खैरुल मनाजिर अमृतसर। खैरुल मनाजिर नाम है, मैं गया हूँ मस्जिद के अंदर, जहाँ मस्जिद है वहाँ गया, उसके अंदर ही इज्तिमा तय हुआ कि हम मुल्क तो मिलेंगे अमृतसर के अंदर। चुनाचे अमृतसर गए, वहाँ लोग बैठे और बैठकर जमीयत उलमा का कलाम। ये वो प्लेटफार्म है जिस पर शेख रहमतुल्लाह अलैह आकर के आजादी वतन के लिए अपने शागिर्दों को लेकर पैदा हुए। उसका आरजी सदर नहीं, आरजी सदर मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब शेख रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द के खास को बनाया गया। शेख रहमतुल्लाह अलैह आ गए तो उसका उस इजलास के बाद पहला इजलास हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह बहैसियत मुस्तकिल सदर के सदर हैं और उनका खुतबा-ए सदारत है। लेकिन शेख रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए और उस खुतबा-ए सदारत को पढ़ नहीं सके। 12 दिन के बाद शेख रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उस खुतबा-ए सदारत में अल्फाज मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन आपने उस खुतबा-ए सदारत के अंदर उलमा को झिझोड़ कर फरमाया कि इस्लाम निज़ाम इस्लामी अपने अंदर जिंदगी के तमाम पहलुओं को लिए हुए, सियासत, तालीम, इक़्तिसादियात, इंफरादी अहकाम और इज्तिमाई। इस्लाम ऐसा मुल्क है जिसमें ऐसा इस्लाम ऐसा निज़ाम रखने वाला अदब है जिसने हर तरफ से इंसान की इज्तिमाई और इंफरादी जिंदगी को अपने अंदर फेर रखा है। और इसके बाद फरमाया जो लोग मदरसों में रहकर सिर्फ पढ़ने पढ़ाने को और चार दीवारी में बैठने को
اسلامی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں وہ اسلام کے دامن کے اوپر بدنما دام رہا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ شیخ الہند کہہ سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ تاریخ ہے علماء دیوبند کی، علماء کی اور علماء دیوبند کی تاریخ۔ یہی یہ آیا مسجد کے قریب وہ گھر ہے جو شیخ الہند کا گھر تھا، یہیں سے یہ داستان شروع ہوئی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے جو ان کے اشاروں کے اوپر جان قربان دینے کے لیے تیار کیا، اپنے سب سے قبر باندھ لیا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مجاہدانہ سرگرمی نظریات کو اپنے دل و دماغ میں اتار کر پھر میدان پہ ہونے کے جس شہید کرتے تھے جیسے بات جیلیں ہونے لگی اور جیل پر جیل ہونے لگی۔ اگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ دو قدم پیچھے ہٹ جائے، نہیں مر جائیں گے اپنا کفن اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے کہ ہم کسی دوسرے کا کفن بھی نہیں لیں گے، جو ہمارا کفن ہے ہم اسی کو لے کر کے اپنے ساتھ کیا کریں۔ یہ تاریخ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کی تاریخ۔ مراد آباد، سہارنپور، بریلی، الہ آباد، گجرات میں سابرمتی جیل، یہ وہ جیلیں ہیں جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد حضرت مدنی نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ بامشقت جیل سابرمتی جیل گجرات کی تھی، اور میرے بھی سب ہوئی تو ایک خاندان کا گھر ہے، مگر سب سے زیادہ مشقت بھری جو جیل تھی وہ وہاں کی جیل تھی۔ کبھی کسی وقت پیچھے نہیں آئے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو مر جائیں گے، شیخ الہند کے راستے پر مریں گے، ہم نے زندگی ان کے قدموں کے اوپر چلائی ہے، میدان معاشر میں جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ زندگی تھی لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہیں تھی۔ جہاں رہتے تھے میں اپنے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہندو بڑے بڑے ہندو جو یہاں کے قوم و جواد کے رہنے والے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں جایا کرتے تھے، اور حضرت جایا بھی کرتے تھے۔ یہ گھنٹی قوم ہے جہاں کے بزرگ تھے ہندو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے یہاں ٹیوب ویل لگایا، حضرت کے بعد کہا کہ حضرت آپ چلیں گے، آپ اس کے ہتھے کو گھمائیں گے سب سے پہلے۔ میں بھی کیونکہ جا رہے تھے کار سے، کار میں گزرتا ہوں چلا گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چلے تنہا اس کو ہتھے کو چلا سکتے، حضرت کے ساتھ اور لوگ چلے تو اس کے بعد اس کو چلایا۔ یہ محبت تھی، تعلق تھا۔ میں نے واقعہ سنا ہے اور اس آدمی کو دیکھا ہے، سہارنپور کے ایک صاحب تھے جو جیل میں حضرت کے ساتھ تھے۔ میں آج کی اس نفرت کی سیاست پر کہتا ہوں، اس کے اندر ہندو کے تھے سہارنپور میں، روز آنا بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کے پاس۔ حضرت کے کسی دوسرے صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب کہاں اتنے دن ہو گئے آئے نہیں، کیا بیمار ہیں؟ اپنے بیمار تو نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک پیغام جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت پوچھ رہے تھے آپ اتنے دن سے گئے نہیں؟ فرمایا ہاں میں نے ہمکار کہنے لگے گئے حضرت کے بعد نے پوچھا کہاں تھے آپ اتنے دن سے چلے گئے نہیں آپ؟ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں اگر آپ کے پاس آؤں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہیں میں آپ کے اخلاق کی بنیاد پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو نہیں کیا، اور میں اپنا مذہب چھوڑ کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تھی
اور وہ اس طرح ہندو مسلم کی اتحاد کے طریقے سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس اتحاد کی تعلیم کی تھی۔ جب آپ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں، حضرت کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ملک کی آزادی تنہا مسلمان کی کوششوں سے نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ملک کو انگریز کے چنگل سے نکالنا ہے تو یہ تحریک ہندو مسلم تحریک بننی چاہیے۔ اور یہ فرمایا اور اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے آزادی وطن کی تحریک میں، تو آزادی وطن اور بھی آسان ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جملے موجود ہیں۔ اس طریقے کے اوپر ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ تو بہت قسمتی کی بات ہے کہ ملک آزاد بھی ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی۔ میرے بھائی، اس تقسیم کی داستان کا کہنے کا یہ وقت ہے، لیکن یہ بربادی کا سبب ہو گیا۔ پوری قوم کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں ہندو مسلمان سب کے، نہ یہ ملک اپنی آزادی پر پائی کسی کی اقتصادیات میں برباد اور تباہ۔ $1 کی قیمت 250 پاکستانی روپے، نہ یہ ملک دیشی آئے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں دلی کے اندر، ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں چند ہی مہینوں کے اندر ملک وہاں نہ پہنچ جائے جہاں سے گزر کا پہنچا ہوا ہے۔ ہم اپنے اس ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہیں آنے والے دنوں میں ہمارا بھی سارے ملک، 3 ملک، اگر یہ تینوں ملک متحد ہوں گے، آج یہ صورت نہ پیش آتی کہ چائنا سر پر کھڑا ہوا اور ہندوستان کے اندر گھس رہا ہے اور ہندوستان کی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے، اور اس کے بھی قدر بات کرے، کوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، ڈھکی ہوئی تھوڑی ہیں۔ اگر وہ طاقت ایک ہوتی تو آج روس اور چین کے ہم پلہ ہندوستان ہوتا، لیکن آج نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ صورت ہے جو ہماری تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کا بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر سب کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑ کر آزادی وطن کے لیے لے کر چلے۔ آج وہ قوم جس نے سب سے پہلے آزادی وطن کا نعرہ دیا تھا، آج وہی قوم دیش ویرودھی کہی جاتی ہے، ان کے جوانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر تصویر مسلمان کی ہے کہ ملک مخالف ہے۔ اس کی تاریخ کو پڑھو، اس نے کیا کیا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا وفادار ہے، جس کے بزرگوں نے اپنی جان دی ہے، آج ان کی اولاد ملک ویرودھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ملک کے ساتھ غداری وہ لوگ کر رہے ہیں جو محبت کی جگہ نفرت کر رہے ہیں، جو انسانیت کے نام پر نہیں ملک کو مذہب کے نام پر چلانا چاہتے ہیں، وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ملک کی بربادی، تنگی، غربت، افلاس یہ بتا رہا ہے کہ جس رخ کو سیاست کے تم نے اپنایا ہے وہ ملک کو دفن کرنے والا ہے، ملک کو چلانے والا نہیں ہے۔ اگر تم پیار و محبت کے ساتھ چلو گے تو یہ ملک چلے گا۔ جن لوگوں نے چلایا پیار و محبت کے ساتھ، انہوں نے سینکڑوں سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ تم نے نفرت کی سیاست چلائی ہے، تم 10 سال میں ملک کے اندر چین و سکون اور امان کو پیدا نہیں کر۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے جو ہم نے پیش کی ہے، جو ہمارے اکابر نے پیش کی ہے، وہ پیار و محبت کی زندگی ہے۔ جو تم پیش کر رہے ہیں وہ نفرت کی سیاست ہے، ملک کی بربادی کی سیاست ہے، امن و امان اور چین و سکون کی سیاست نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہماری تاریخ ہے، ملک ہمارا ہے،
سب سے زیادہ اگر بربادی ہوتی ہے تو دل ہمارا کرتا ہے. دیکھ ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے جس کو میں پیش کرتا ہوں اور میں اعلان کر رہا ہوں. یہاں حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں جو میری اس بات کی بات کریں. تاریخ کو دیکھیں, پڑھیں, سنیں, سمجھیں. میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایک حرف میرا سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں, پڑھ کر کہہ رہا ہوں. اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جس خانوادے نے اپنی زندگی کے 8-9 سال جیلوں کے اندر گزارے. میرا باپ جیل کے اندر گیا اور 9-10 سال گزارے. میرا چچا بھائی مالٹا کی جیل کے اندر رہا, اس نے اپنی زندگی گزاری. کون مائی کا لال ہے آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کرتے. انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی. ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے 1,00,000 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو, یہ ملک کے ہیرو بن گئے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ آزادی وطن کے لیے کیا پاپڑ بیلے ہم نے پاپڑ بیلے, ہم جانتے ہیں ہم نے برداشت کیے. دارالعلوم کا یہ قیام آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے. جو آپ کا فرقہ پرست اس کو مخالفت کرتا ہے وہ پاگل ہے, دیوانہ ہے. وہ جانتا نہیں کہ دارالعلوم کی در و دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیا آواز نکل رہی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا. میں نہیں پیش کرتا کہ مولوی صاحب نے مجھے دور کیا کہ نہیں اس کو کرو اس کو, اور میں نے یہ بات کہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے فخر ہے, یہ فخر ہے کہ آج آپ آزادی وطن کے لیے آواز نہ اٹھاتے. اور اگر آپ نے آواز اٹھاتی ہے اٹھائیے. اس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ آزادی وطن کے اپنے سورماؤں کا لیڈر. مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے سورماؤں کا لیڈر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس زندگی کو پیش کیا ہے آپ اس زندگی کی تصویر کو پیش نہیں کر سکتے. میرے بھائی وقت بھی کافی ہو چکا ہے, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. میں نے جس بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ محترم صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو لکھوائیے اور لکھوا کر کے, اور اچھے آدمی موجود ہیں علماء دیوبند کی تاریخ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس تاریخ کو مجبور بنا دیا جائے اور وہ طرح طرح کے لوگ یہ بتائیے کہ حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی کی جامعہ کی شریف ان کا کیا کردار ہے. پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مجاہد آزادی دارالعلوم کا سب سے پہلا ثبوت حضرت شیخ الہند, جنہوں نے حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتابی علوم, قرآن حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی اور وطن کے لیے کیا سیکھا اور کیا دے کر آئے. انہوں نے پھر کیا کیا اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے اور ان شاگردوں نے ملک کو آزاد کرایا اور ان کی کیا تصویر کی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مدون ہونا چاہیے, اور جو آپ کے اور ہمارے ہزاروں ہزار مدرسے ہیں مدرسوں کے اندر پڑھایا جانا چاہیے اور لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کا ملک کے بنانے کے اندر اور انگریز کی مخالفت کے اندر اور انگریز کو ملک سے ملک بدل کرنے کے اندر ذلیل و خوار کر کے بھگانے کے اندر کیا کردار رہا ہے. جب تک یہ کردار اس نسل کے سامنے نہیں آئے گا, یہ نسل اپنے حق کو اس ملک کے اوپر نہیں سمجھے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے حضرت محمد صاحب کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے افراد کو پیدا کرنا چاہیے. کتابوں میں سب موجود ہے, لکھا ہوا ہے
بلکہ افراد میں اگر انہیں جمع بلایا جائے گا، بلا کر کے میں تو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرو، مگر میری بات اب تک ہر چیز کا اللہ کے یہاں وقت ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کے اندر۔ حضرت محمود صاحب اگر داریوں کی طرف سے کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے افراد میں بتاؤں گا ان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہوگی اگر دارالعلوم اس چیز کو کرتا ہے تو اپنے اکابر کی تاریخ زندہ و جاوید ہو جائے گی۔ ہم اگر مر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد ایسے لوگ نہ آئیں جو پھر اس کا ارادہ کر سکیں، ہماری زندگی میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری تاریخ ہے۔ حقیقت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر شخص کو حق ہے، لیکن مسلمان کو آج کے اس دن اپنے اکابر اور بزرگوں کی تاریخ، قربانی بھری تاریخ، جس قربانی بھری تاریخ کو بھلا دیا گیا، میں اگر کہوں کہ مٹا دیا گیا تو میں اس کے اندر ہم بجائیں اس کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ ہم نے آج بھی زندہ کیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے کتابی شکل میں بتایا ہے تو انشاءاللہ کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی قیمتی چیز ہوگی۔ اللہ اس ملک کو اور اس کے سیاست کو صحیح رخ کے اوپر لے کر چلے۔ جو لوگ نفرت کی تاریخ برپا کر رہے ہیں اور سیاست پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں خائر و خاسر و ذلیل و رسوا، اور ہماری وہ تاریخ جو انسانیت کی بنیاد پر گاؤں در گاؤں 1300 سال سے پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک ہی گاؤں کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اللہ اس ہماری قیمتی تاریخ کو پھر زندہ و جاوید فرمائے، اور جو اس کے مخالف ہیں انہیں اللہ رسوا اور خائر و خاسر فرما دے۔ ہمارے ملک کو پیار و محبت کا گہوارہ جس طرح اٹھان اس طرح بنائے، آباد رکھے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، سب کے دلوں کے اندر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کو پیدا فرمائے، اور ملک کی سیاست کو اس رخ پر چلائے جو ملک کی آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان سب کے دلوں کی دھڑکن کی اور آواز کی، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Ini kan kalau kita